لنگر گپ میں یہ بھی واضح کر دینا کہ اگر یہ ترمیم نہ ہوئی تو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم سے سابق وزیر اعظم ہو جائیں گے. سر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ لنگر گپ اسرار کر رہی ہے. میں نہیں کر رہا پلیز یہ بات کلیئر کر دیا کریں. یہ ایسے لگتا ہے کہ اسائنمنٹ ملی ہے. اب مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ اپنی ساری زندگی سیاست کی نظر کرنے والے ان کے بارے میں یہ تاثر پھیلے اور کیوں نہ پھیلے. آپ کا پتہ ایک چھوٹا سا پرابلم ہے بڑی جی وہ کیا ہے چھوٹا سا؟ آپ نے بس ایک سمت میں دیکھتے ہیں. وہ کیسے؟ صحافت جو ہے نا وہ آپ کو ملٹی سائڈز دیکھنی پڑتی ہے. اسی کو صحافت کہتے ہیں. میں آپ کو ایک اور سائڈ بھی بتاتا ہوں. میں بتاتا ہوں نا. جی بتائیے. آپ ایک سمت میں دیکھے جا رہے ہیں اور آپ تجزیہ پیش کیے جا رہے ہیں. اچھا آپ ایک شخص اس کا نام ہے نواز شریف. جی جی. لندن سے کبوتر اڑانے تو نہیں آئے نا یار. جی ہاں تو وہ میرا تو اپنا خیال ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم ڈیلے ہوئی ہے یہ میاں صاحب نے کروائی ہے. کیڑے میاں صاحب؟ نواز شریف. یار میاں محمد نواز شریف. میاں محمد نواز شریف میاں شریف مرحوم شہباز شریف صاحب کے جو بڑے بھائی ہیں. جی نہیں یار وہ تو ووٹ ڈالنے بیچارے پہنچے. وہ تو مولانا صاحب سے ملنے کس دن گئے واپس؟ وہ اتوار کو ہی مغرب کے بعد جب عید کے روز اجلاس بلائے گئے تھے سینیٹ اور قومی اسمبلی کے. اور یہ کہہ کر ہی بلائے گئے تھے نا یہ آئینی ترمیم پیش ہوگی. نہیں بلکہ آپ نے کہہ دیا تھا کہ جب کیبنٹ ہی نہیں ہو رہا تو پھر کتوں ہوئے گی. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر کیبنٹ بھی نہیں ہو رہی تھی. یہ آپ نے کہی تھی بات مجھے یاد فون پہ میں نے آپ سے تو ظاہر ہے کہ پھر میاں صاحب چلے گئے. میاں صاحب چلے گئے تھے. اچھا اب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں چونکہ ایک ہی سمت دیکھتا ہوں. آئیے میں ایک اور طریقے سے دیکھ لیتا ہوں کہ آپ نے ٹھیک ہے دوسری سمت بھی دکھائیں یاوا گوئی کر دی ہے نا. تو آئیے. یاوا گوئی نہیں میں تو حقیقت بتا رہا ہوں کہ آپ نے تو ایک اور بڑا بات کر دی کہ موجودہ آئینی ترمیم اگر نہیں ہو سکی تو وہ نواز شریف نے نہیں ہونے دی. یہ آپ نے کہا ابھی. جی میں کہہ رہا ہوں اور میں کوئی اینگل مت نکالیے گا اس میں سے. میں بزد ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے بلایا کیوں تھا. پہلے تھا نا مجھے نکالا کیوں. مجھے کیوں نکالا. اس میں یہ ہے کہ مجھے کیوں بلایا. جب مجھے بلوا کے خلق خدا کو پیغام یہ دینا تھا کہ جی وہاں سے تو میں ہارا ہی ہارا وہ ہزارہ منصر سے. حتیٰ کہ میں لاہور سے بھی ہار چکا ہوں لیکن فارم 47 سے. اللہ بھلا کرے فارم 47. اسی لیے میں ایک دن میں انہیں اس دن تقریر نہیں کی. ٹھیک ہو گئی بات. دوسری طرف عمران خان کی حکومت کے خلاف ساری گیم لگانے والے جو بندے نکال کے بیچارے مولانا آ رہا ہے اور یہ اور وہ پھر باجوہ صاحب سے بتلخی اور پھر خوشبو کی وصولی اور وغیرہ اور وغیرہ محنت کافی ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو جب وہ مارچ شروع ہوا تو اس وقت میاں صاحب جیل سے ہسپتال میں تھے اور ان سے ملنے نہیں دیا گیا تھا مارچ کے باوجود. لیکن بائی دا ٹائم وہ جب اسلام آباد کے قریب پہنچے تو ان کے لندن جانے کا ذکر شروع ہو گیا تھا. ٹھیک ہو گئی نا بات. تو ماہی بے محبتاں تو سچیاں نے دونوں کے درمیان. اور خود مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کیا ہوا. عشق لڑا رہے ہیں میاں نواز شریف سے. جی سننے کی کوشش کر لیں اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں تو. آپ نے کہا نا کہ اور طریقے سے بھی سوچے تو اور طریقے سے سوچنے کے آپ نے اکسایا مجھے. اس طرح شاطر دماغی کے ساتھ تو میں نے کبھی. اچھا آپ کا خیال تھا کہ میں چپلا مار رہی کر کے آپ نے مجھے کہا آپ ایک ہی سمت میں دیکھتے ہیں تو بھائی میں نے کہا چلو میں دوسری سمت سے آگے بڑھیے پھر. سر تو مولانا صاحب کے ساتھ بھی تو برا سلوک ہوا نا. نہیں مولانا صاحب اور ان بیچاروں کو کہاں سے پشین سے. جی یہ تو ایسے ہی ہے جیسے شاید خاقان عباسی لاہور سے ایم ہو کر محسوس کرتے ہوں گے مری سے ہار کے. کیا خیال؟ تو پھر تو یوں تو دو ڈسکارڈڈ بڈھے انہوں نے کہا سانا ہاتھ بخایا انہوں نے بڑے چلاک بندے نے. ہیلو تو ذرا انہوں نے دسیے کہ کی ہوتا ہے پھر. اچھا ترمیم کرانی جو کروا کر لو. تو شہباز شریف کے ساتھ ہاتھ ان کے اپنے بھائی نے کیا جنہوں نے انہیں وزیر اعظم بنایا تھا. میں یار پھر وہی بات ہے آپ جو ہے نا میرے منہ میں لقمے ٹھونس کر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے اوپر خواہ کا عذاب لوں. آپ نے مجھ سے کبھی گپ شپ ہے چونکہ آپ نے سیریس ایشوز آپ کے لیے قومی ترانے کا وہ اتنا ایشو نہیں ہے آپ کے لیے. یہ ہے کہ آئینی ترمیم کا کیا بات ہے کیونکہ جمہوریت مجبوری ہے آئینی ترمیم. آپ نے مجھے اب یہ
اس بات پہ اکسایا کہ نہیں. اس شطرنج کی بازی میں ایک اہم پلیئر عمران خان بھی تو ہے نا، اس کا تو ذکر ہی نہیں کر رہے آپ.